بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطار کا جو انتظام برادر ہادی مرشی اور برادر الطاف حسین داتو فیملی اور سیوانی فیملی کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے سیدہ بانو حسن عباس، سید ہادی حسین اور فاطمہ رضی، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے حاضرین کے تمام مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، فرش عزائے مولائے متقیان کا سلسلہ 19ویں ماہ رمضان کی شب سے جو مخصوص ہوا، ویسے تو ہر روز اور ہر ذکر مجلس سرکار اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ تم اپنی مجالس کو زینت دیا کرو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے.
اگر کل یوم عاشورہ ہو سکتا ہے اور کل ارضن کربلا ہو سکتا ہے، اب یہ اپنے مقام پر پوری بحث کہ یہ جملہ قول معصوم ہے یا قول غیر معصوم، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ معتبر جملہ ہے۔ تو اگر علی کا لخت جگر وہ قربانی پیش کرے کہ قربانی حسین یوم عاشور، تو کل یوم یوم عاشور ہو جائے۔ اور اگر جس سرزمین پر خون بہے سیدہ کے لخت جگر کا، اس کا احترام اس طرح سے ہو تو کل ارضن کربلا کے نام سے پیغام جامع ہو جائے، تو کیا ذات علی ابن ابی طالب کا روز کائنات کے تمام روزوں کے لیے، تمام دنوں کے لیے، تمام ساعتوں کے لیے عنوان غم نہیں ہو سکتا؟ انسان محسوس کرے تو یہ جملہ کافی ہے، جس نے کربلا کو سجایا تھا اس کو علی نے سجایا تھا، جس کے خون کی وجہ سے کربلا کربلا بنی، وہ خون خون علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ تو آئیے اس اعتبار سے تو روز ذکر ہو اپنے مقام پر، لیکن بہرحال ان ایام میں تفسیر قرآن بھی، خدا کا پیغام بھی، ماہ صیام کے فضائل اور مناقب بھی، کچھ مناجات کی باتیں بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ 19ویں ماہ رمضان کی شب سے لے کر ایک مخصوص ذکر تھا سورہ مبارکہ المائدہ سے، آیت کا نشان تھا 67، اور یہ تا قیام قیامت تک پیغام رہے گا۔ ابھی غدیر اپنے اختتام کو نہیں پہنچی۔ غدیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے بغیر امام زمانہ علیہ السلام کے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم سب کی گردنوں پر ایک بیعت کا طوق ہے۔ لفظ طوق کہنا تو شاید منفی معنی میں شمار کیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہے ہمارا ہمارے ائمہ کے ساتھ، جسے بیعت کہتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صبح کم از کم 40 دن فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کیا کرو۔ اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناسبت سے یہ 40 دن کا تو ایک سلسلہ ہے، تو 40 دن مسلسل پڑھ لے تو اس کے بعد پھر وہ 40 دن میں نہیں بلکہ خود دل سے پڑھے گا۔ ایک دفعہ عادی تو ہو جائے، مولا چاہتے ہیں کہ جب عادی ہو جائے گا تو پھر عبادت میں عابد بھی ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا سلسلہ رہتا ہے کہ انسان پہلے معرفت لے پھر عابد ہو، کبھی عبادت پہلے معرفت بعد میں۔ تو اس دعا میں جو خاص جملے اور بیعت کے عنوان سے ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں، ہم بیعت کیے ہوئے ہیں اپنے ائمہ اہل بیت سے، اور یہ ہاتھ جس ہاتھ کے ساتھ بیعت کر چکا ہو، بہت سخت جملے ہیں، ہمت چاہیے۔ یہاں تو بولنا میرا بھی آسان ہے اور آپ کا بھی آسان ہے، ہو کوئی مثل مسلم یادگار مسلم بنے، اور پھر کہے وَمَا لِأَمِيرٍ إِلَّا الْحُسَيْنِ، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ اور دعائے عہد کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار اگر تو نے فیصلہ کر لیا کہ زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے مجھے موت دے دے گا، تو تیرا فیصلہ حتمی ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے؟ تو میرے مالک پھر موت آ بھی جائے، جب ظہور امام میری موت کے بعد ہو تو مجھے ایسے میری قبر سے اٹھانا، ایسے مجھے میری قبر سے اٹھانا کہ کفن لباس ہو، تلوار نیام سے باہر ہو اور نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو۔ کفن لباس ہو، تلوار نیام سے باہر ہو
اور نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو تو بات کی سمجھ میں آتی ہے کفن تو ساتھ پہن کر گئے تھے، کفن تو ساتھ پہن کر گئے تھے، تو پہلی بات تو یہ ثابت شدہ ہو جائے گی کہ جن کا کفن نہ رہے وہ کیا اٹھیں گے؟ اٹھیں گے وہی جن کا کفن لباس رہے گا باقی، اور جب لباس رہے تو صاحب لباس کیوں نہ رہے گا باقی؟ کفن نہیں گلا ہے، کپڑا نہیں خراب ہوا ہے، مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہوا ہے، تو جس بدن پر مس ہو کر کفن باقی رہ جائے وہ بدن کیسے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا؟ تو کفن لباس بات سمجھ میں آتی ہے۔ تلوار کہاں سے آئے گی؟ تلوار کہاں سے آئے گی؟ اس دعا میں جملہ نہیں ہے کہ وہ خدا آپ کو فرشتوں کے ہاتھ بھجوا دے گا۔ ہاں روایت میں پڑھ چکا ہوں، اسی امام بارگاہ میں اگر آپ کو یاد ہو کہ خد و خال حکومت امام مہدی علیہ السلام امام کے ہر تلوار پر امام کے سپاہی کا نام لکھا ہوا ہوگا، تو تلوار تو سپاہیوں کے لیے آ سکتی ہے، لیکن قبر میں کہاں سے آئے گی؟ علماء کہتے ہیں قبر میں موجود ہے، اور ایسی موجود ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک جنگ کا مرحلہ تھا، اور عبداللہ ایک صحابی رسول ہیں، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے زمین سے پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر دی، لکڑی تھی زمین پر، اٹھائی تو پیغمبر کے ہاتھ کی برکت سے تلوار بن گئی۔ پتہ چلا صحابی کی تلوار ٹوٹے تو زمین سے لکڑی ملے تلوار ہو جائے، اور اگر ولی کی تلوار ٹوٹے تو آسمان سے ذوالفقار نازل ہو جائے۔ تلوار لکڑی ہے، اٹھا کے دی، اور لکڑی تبدیل ہو گئی لوہے کے اندر۔ اب یہ سائنس یا جدید علوم کے ذریعے ثابت کب ہوگا؟ یہ آہستہ آہستہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان کا علم مکمل ہوتے ہوتے اس منزل پر پہنچے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی ایسا ممکن ہے کہ لکڑی لوہے میں تبدیل ہو جائے، ایسا ممکن ہے کہ لکڑی لوہے میں تبدیل ہو جائے، اور کسی کے لیے ممکن ہو کہ نہ ہو مگر علم کے ذریعے صاحب علم کے لیے ممکن ہے، اور جو شہر علم ہو اس کے لیے تو عین ممکن ہے۔ اٹھا کے آپ نے دے دی، تو اسی انداز سے قبر میں کبھی سوچئے گا یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اچھا بات یہ کہ ہمارے یہاں بہت سے مستحبات ایسے ہیں کہ آپ تو پردیس میں رہتے ہیں، بہت کم جانا ہوتا ہوگا اپنے وطن میں کسی ایسے موقع پر جب میت کو غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، اور شاید سامعین میں سے بہت کم صاحبان ایمان اس بات کو جان رہے ہوں گے کہ کفن کے کتنے ٹکڑے واجب ہیں، کتنے مستحب ہیں، اور کس ٹکڑے کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے، اور کس ٹکڑے کا نام کیا رکھا جاتا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ 3 واجبات کفن کے ٹکڑوں کے اعتبار سے ہیں، جن میں سے نارمل 3 لباس کے حصے بن سکتے ہیں۔ لباس یعنی ایک نیچے جو کور کرے جسے لنگ کہتے ہیں، ایک جو اوپر کور کرے جس کو قمیص یا ازار کہتے ہیں، اور تیسرا وہ سرتا سری، اردو پرانی اردو سرتا سری، سر سے پیر تک جو چادر آ سکے، 3 واجب ٹکڑے ہیں۔ اس کے بعد سب مستحبات ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، کربلا کا کفن مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کربلا کا کفن نہ ملے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بس کربلا کی خاک ملے تاکہ یہاں کی خاک وہاں سے مل کر انسان کو نجات یقینی کروا دے۔ یہ اپنے مقام پر بڑا عجیب سے لگتا ہے، بہرحال یہ لوگ کربلا جا کر کفن ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے،
ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو، لیکن اگر کفن کربلا کا نہیں بھی ہے تو خاک کربلا کافی ہے۔ تو یہ مستحبات میں ہے۔ مستحبات میں اور چیزیں بھی ہیں۔ عقیق کا منہ میں رکھنا مستحبات میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاک شفا کو اعضائے سجدہ پہ ڈالنا مستحبات میں سے ہے، اور ایک چادر مستحب، ایک عمامہ مستحب، اس کے علاوہ کفن کے ٹکڑوں میں خاص چیزیں دو کہ جن کو رکھا جاتا ہے، ایک کو انسان کے بدن سے ملا کر اور ایک کو انسان کے اوپر والی قمیص سے ملا کر۔ یہ دو لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، دو لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں جس کو دو شاخہ کہتے ہیں۔ اتفاق سے آج کسی نے واٹس ایپ پر ایک ذوالفقار کی تصویر بنا کر بھیجی ہے، واللہ عالم ذوالفقار دیکھی کس نے ہے، سنی سب نے ہے، کہ وہ دو دھاری جو بنی ہوئی ہے اس سے وکٹری آج تک علامت فتح ہے، اس سے پہلے علامت فتح نہیں تھی جب سے دو دھاری تلوار۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ مولائے کائنات کی اپنی تلوار تو بہت چھوٹی تھی، یہ لمبی تلوار تو خدا نے بھیجی تھی، آپ کی اپنی تلوار تو بہت چھوٹی تھی۔ تو یہ دو شاخہ لکڑی رکھی جاتی ہے جو تقریباً انسان کے ہاتھ کے برابر ہو یہاں تک، اور دونوں پر روئی لپیٹ کر تاکہ میت کو اذیت نہ ہو، ایک کو سیدھے ہاتھ کی جانب، اب چاہے یہ ملے بیری کے درخت سے، ملے اس کے علاوہ کھجور کے درخت سے، یا بانس کی لکڑی ملے، یا پھر کوئی لکڑی ملے، اور روایات کہتی ہیں کہ جب تک یہ لکڑی خشک نہ ہو تب تک عذاب قبر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے مقام پر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعائے احد نے جو مجھے دو ہتھیاروں کی خبر دی تھی، اگر لکڑی پیغمبر کے ہاتھ میں آئے تلوار بن جائے، پیغمبر کے بیٹے کی نصرت میں لکڑی مومن کے ہاتھ میں آئے تو کبھی نیزہ بنے کبھی تلوار بنے۔ تو اب وہ دعائے احد کا جملہ مکمل ہوا، اور یہ قبر میں کفن کے مستحبات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ کا رسول اور اللہ کا رسول کی محبت غدیر خم کے میدان سے کل پرسوں اور اس سے پہلے ہم نے بات کو وہاں تک مکمل کیا کہ جہاں اللہ کا رسول نے پورا مجمع بٹھایا ہوا ہے، اعلان تو کر دیا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد تمام لوگوں نے اب آ کر مبارکباد دینا شروع کی ہے، اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ سب کے لیے اللہ کا رسول کا حکم یہ ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آگاہ رہو کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ میں نے کیا پہنچایا ہے؟ 1,24,000 افراد ظاہراً شاہد تھے، اور پھر انہوں نے جہاں تک پہنچایا وہ تمام غائب تھے، اور آج کسی کو غدیر سمجھ میں آئے نہ آئے، بہتوں کو آج خدا سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کیا جائے؟ ابن تیمیہ جیسے افراد اگر ہوں، دو قسم کے علماء ہیں، علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، ذرا سا خیال رہے، علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، دو قسم کے علماء ہیں۔ ایک کا تعصب یہ، جن کی مثال یہ دی گئی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں رکھ لی ہیں اور کس کے آنکھیں بند کر لی ہیں، اس کے بعد کہ سورج کہاں پر دکھائی نہیں دیتا، کوئی کہے، مفسر کہے، کوئی مورخ کہے تو کانوں میں انگلیاں ہیں سنائی نہیں دیتا، اور لکھا ہوا دکھائیں تو آنکھیں بند ہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان جیسے علماء کی بات تو الگ ہے، ان جیسے افراد کی لفظ علماء کہنا ذرا سا لفظ کی توہین ہو گئی، لفظ کی توہین ہو گئی۔ تو اب اگر ایسے افراد کو ہٹا دیا جائے تو باقی جو دیگر علماء ہیں، ان تمام علماء اہل سنت نے بہرحال غدیر کو لکھا، بیان کیا، یہ الگ بات ہے کہ مانا کہ نہیں مانا، لکھا ضرور ہے، روایت کو بیان ضرور کیا ہے، ولو گنتے گنتے علامہ رازی، فخر الدین رازی نے 9 احتمال لکھے پہلے کہ اس آیت سے احتمال عقائد کی بات ہو سکتی ہے، احتمال عدل کی بات ہو سکتی ہے، احتمال رسالت کی بات ہو سکتی ہے، احتمال نمبر 1 2 3 4، یہاں تک کہ 9 احتمال لکھ دیے ادھر ادھر کے جمع کر کے، 10ویں میں لکھا
ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہو۔ چلیں صحیح ہے، 9 کا انکار کرو 10واں مان لو گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو غدیر خم کا میدان اللہ کا رسول نے سب کو سنا دیا، پھر پیغام پہنچا دیا، پھر خیمہ لگا کے سب کو حکم دیا کہ سب کے سب جا کر سلام کریں امیر المومنین کہہ کر۔ امیر المومنین کہہ کر آج کل تو بہت سوں کو شوق ہو گیا ہے، اور اب بڑا خطرے میں ہے امیر المومنین کہ دوسرا امیر المومنین وہاں پہنچنے والا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، تو جس کی عمارت خطرے میں ہو، ہمارے پاس تو پورے 12 اماموں میں سے ایک ہی امیر المومنین ہے، باقی اس جتنے ائمہ ان کے بعد 11 امام شمار کیے گئے اہل بیت اطہار سے، ان میں
دنیا اور آخرت کے عمل کیا ہیں؟ کبھی کبھار مسجد میں نماز بھی عمل دنیا ہے، کبھی کبھار مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھی عمل دنیا ہے، اور کبھی کبھار آفس میں بیٹھ کر کسی پیپر پر سائن کرنا بھی عمل آخرت ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سے آپ کو نمازی مل جائیں گے کہ پڑھ تو رہے نماز ہوتے ہیں اور دنیا کے مسئلے نماز میں حل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل دنیا ہی تو ہوا، پھر عمل آخرت کب ہوا؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے انسان دنیا کے معاملات کو طے کر رہا ہو، صرف روایت تھی کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھ دے، خدا کے لیے پڑھ 2 رکعت نماز، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو خیال آیا کہ یہ بہت سستا سودا ہے، جنت تو وہ رکھی ہوئی اپنے ہاتھ کے اندر، چلو ابھی چلتے۔ مسجد کوفہ پہنچ گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، نیت کی اللہ اکبر، اور اب شاید ویسے تو ہم توجہ نہ کرتے ہوں، مگر جو حالت نماز کے مستحبات ہیں ان پہ غور کیجئے کبھی، کہ جب آپ قیام کی حالت میں تو آپ کی نگاہیں آپ کے اس مقام پر ہوں جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ میں نے سجدگاہ نہیں کہا، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہو، اس لیے کبھی کبھی سجدگاہ نہیں بھی ہوتا اور شرعاً نماز کی گنجائش ہوتی ہے تو انسان نماز میں نگاہ وہاں پر رکھے جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے۔ تو اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور پھر اب نگاہیں مسجد پہ چلنا شروع ہو گئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد پڑھ رہے ہیں، اور یہ نگاہ ادھر گئی، اچھا مسجد کوفہ ہے نا، اس میں سب کچھ ہے، محراب بنی ہوئی ہے، یہ ہال بنا ہوا ہے، مینار نہیں ہے مسجد کا، مسجد کا مینار نہیں ہے، یہ الحمد ایک مکمل ہوئی، سورہ مکمل ہوا، ایک مینار بن گیا سیدھے ہاتھ پر، دوسری رکعت شروع کی، ایک مینار بنایا الٹے ہاتھ پر۔ اگر مینار ہو تو کتنا اونچا ہوگا، کتنا اچھا لگے گا، سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر 2 رکعت نماز ہو گئی تو مینار بن گئی مسجد کے۔ بے عمل دنیا، بے عمل دنیا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھنے والا، بہت مشہور و معروف سا ایک مسئلہ، اور پھر ذرا سا یہ سمجھانے کے لیے بھی کہ کبھی کبھار انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اگر مسجد امام حسین ام خنور میں مولا کائنات آ جائیں اور ہم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور امام ہماری نماز کو ملاحظہ کرے، دیکھیں اگر بتا کر آئیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر بتائے بغیر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنی، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا بندہ خدا، اس نے جو نماز پڑھی، یہ رکوع یہ سجدہ، یہ رکوع وہ سجدہ، اور نماز 2 رکعت نماز 2 منٹ میں، جیسے وہ شاید فلپائن کی شاید وہ چھوٹی سی کلپ چلی تھی، 7 منٹ میں 20 رکعت نماز تراویح کی، تو خیر وہ نمازیں چھوڑ دیجئے، یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا، اور 2 رکعت نماز ختم ہو گئی، رکوع کہاں، سجدہ کہاں، سب ہو گیا۔ جب نماز ختم کر لی تو امام نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ بہت غور کیجئے گا، قسم بخدا میں بہت ڈرتا ہوں اپنی نماز سے بھی، کہ میری نماز اور آپ کی نماز تولی جائے گی کسی عالم کی نماز کے مقابلے پر نہیں، کسی متقی کی نماز کے مقابلے پر نہیں، بلکہ میزان اعمال مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ نمازیں تولی جائیں گی کس کے نماز کے مقابلے پر؟ میزان کیا ہوگا؟ ترازو میں بانٹ کون سے ہوں گے؟ ویٹ کیا ہوگا اسکیل کے اعتبار سے؟ مولا کی نماز 2 رکعت نماز پڑھی اس نے، اور امام نے بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا مولا نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر مولا کہتے ہیں ایسی نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ شرمندہ ہوا، کہتا مولا غلطی ہو گئی، میں ایک نماز اور پڑھ لیتا ہوں، ایک نماز اور پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے ایک اور نماز پڑھی، اب 2 رکعت نماز کیا، الحمدللہ رب العالمین،
پورے تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید سارے یاد کرتے ہوئے نماز مکمل کی. 2 رکعت نماز 10 منٹ میں ختم ہوئی. فرض کر لیتے. نماز ختم کر کے امام کے پاس آیا، مولا اب دوسری والی نماز آپ نے دیکھی، آپ کو کون سی نماز اچھی لگی؟ امام فرماتے پہلی والی. امام فرماتے ہیں پہلی والی. اب اگر کوئی ہو بولنے والا تو امام سے کہے کہ مولا پھر پڑھوائی کیوں دوسری نماز آپ نے؟ تو مولا جواب دیں گے میں نے کہ پڑھوائی؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا دوسری پڑھ لیتا ہوں. مولا نے کب کہا تھا کہ دوسری پڑھ لو؟ پوچھا مولا فلسفہ کیا؟ فلسفہ کیا؟ اصل پیغام کیا؟ اصل پیغام یہ ہے. امام فرماتے ہیں پہلی نماز میں تمہارے ارکان مکمل نہیں ہو پا رہے تھے، ارکان ناقص تھے، نیت کامل تھی، خدا کے لیے پڑھ رہے تھے. اور دوسری نماز میں ارکان کامل ہو گئے، نیت ناقص ہو گئی، تم مجھے دکھانے کے لیے پڑھ رہے تھے. تو اب اگر 2 رکعت نماز کی بات ہو تو فَاسْتَغِلْ أَنْتَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، یا علی جب لوگ دنیا کے لیے عمل انجام دیں تو آپ کو چاہیے آپ آخرت کے لیے عمل کو انجام دیں. اور آخرت کا عمل اور دنیا کے عمل میں فرق کیا ہے؟ فرق بڑا آسان سا ہے. مسئلہ نیت کا، مسئلہ انسان کی شرعی ذمہ داریوں کا، مسئلہ انسان کے لیے حلال و حرام کا. اگر یہ مسئلہ واضح ہے تو گھر سے نکل کر مزدوری پہ جانے والا القاسب و حبیب اللہ، کبھی کبھار مجھ سے سوال کرتے ہیں باہر کھڑے ہوئے جو والنٹیئرس ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم تو اعمال نہیں کر سکے، ہم تو باہر ڈیوٹی دیتے رہ گئے اور شب قدر کے سارے اعمال کا وقت نکل گیا، ہم تو باہر کھڑے ہوئے تھے، کیا کریں؟ اور اتنا تھک چکے، اتنی شدید گرمی میں باہر، اور 5-4 گھنٹے ہو گئے کھڑے کھڑے باہر، کبھی دائیں کبھی بائیں. اب ہمارے اعمال کا کیا بنے گا؟ تو ان کے لیے ایک ہی جواب ہوتا ہے ہمارا کہ بات یہ کہ سارے جو لوگ اعمال کر رہے تھے ان کے اعمال اپنے مقام پر ہیں، مگر آپ نے جو باہر عمل انجام دیا، خدا عمل کو دیکھتا نہیں، نیتوں کو دیکھتا. اس لیے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کہ نماز مستحب ہے، شب قدر کے سارے اعمال مستحب ہیں، الا نماز واجب کے، مغربین کے، فجر کی نماز کے، سارے اعمال مستحب ہیں. اور سارے مستحب اعمال کے لیے اگر کوئی باہر کھڑا ہوا ہے اور باہر سے دیکھنے والا دیکھے، ایک باہر کھڑا ہوا ہے، ایک اندر کھڑا ہوا ہے، ایک کی نیت باہر کیا، ایک کی نیت اندر کیا، ہو سکتا ہے یہ عمل دنیا ہو، وہ عمل آخرت ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، یا علی اگر آپ دیکھیں کہ سب کے سب لوگ دنیا کا عمل کر رہے ہیں تو آپ آخرت کے عمل کو انجام دیجیے. ایک ذرا سا عمل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. یہ تو نماز کی مثالیں بہت ہو گئی ہیں، اب آئیے ذرا گھر کی باتیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بسا اوقات لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ تو یہاں پہ اکیلے آتے ہیں، باقی مسائل ان کے لیے ہو جاتے ہیں جن کی فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں. تو بات بڑی آسان سی. مولا کائنات نے 9 سال گزارے شہزادی کے ساتھ، اور 9 سال جو گزارے شہزادی کے ساتھ، یعنی 9 برس کے سن میں شہزادی کا عقد مبارک، مولا کے گھر میں آپ کی آمد، مرج البحرین کا عنوان کا مکمل ہونا، یلتقیان، اور اس کے بعد 18 سال کے سن میں شہزادی کی شہادت، اور 9 سال تو رہے ضرور. اور 9 سال میں ان دونوں شخصیات نے مل کر گھر چلایا کیسے؟ اب کبھی کبھی لوگ سمجھتے شاید گھر کا کام دنیا کا کام ہے، گھر کے کام جو ہیں وہ دنیا کے کام ہیں، اور جبکہ مولائے متقیان خود چکی چلاتے تھے شہزادی کونین کے ساتھ بیٹھ کر. مولا سے زیادہ بزی کون ہوگا؟ مولا سے زیادہ مصروف زندگی والا کون ہوگا؟ 1000 رکعت نماز پڑھنا ہے، 1000 رکعت رات میں نماز پڑھنا ہے، اور دن میں جتنے کھجور کے درخت آپ کے باغ میں لکھے گئے، ہر ایک درخت کے سائے میں آپ کی 2 رکعت نماز الگ بیان کی گئی. تو رات کی نمازیں الگ، دن کی نمازیں الگ،
اور پھر مزدوری کرتے ہوئے گھر کے لیے نان نفقے کا انتظام کرنا وہ الگ، اور پھر کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو مسئلے کا جواب دینا الگ، پھر جنگ میں شرکت کا عنوان ہو جانا الگ، پیغمبر کی خدمت الگ، علم کی محفلیں الگ، تلاوت قرآن الگ، اور پھر بیابان میں جا کر خدا کی بارگاہ میں انداز زہد الگ۔ ایک علی کیا کیا کر گئے۔ یعنی میثم تمار کہتے ہیں کہ مجھے امام نے روکا تھا ایک دائرہ بنا کر، اور رات کا اندھیرا ہے، مجھے روک کر آگے بڑھے، خبردار یہاں سے باہر مت نکلنا، مگر مجھے مولا کی محبت نے مجبور کر دیا کہ اکیلے رات کا اندھیرا، مولا کہاں چلے گئے، کوئی آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ میں اس بنائے ہوئے دائرے سے باہر نکل کے آ گیا، دیکھا امام کو تو ایک گڑھا کھودے ہوئے ہیں اور اس میں اپنے شکم تک کا آدھا جسم اندر کیے ہوئے ہیں، اور اندر گڑھے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ جب میری آہٹ امام کے پاس پہنچی ہے تو امام نے پوچھا باتیں روک کر، کون آیا ہے؟ کہا مولا میں آپ کا غلام۔ کہا تم سے منع کیا تھا، کیوں آ گئے؟ کہا مولا آپ کی محبت، خوف پیدا ہوا کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ امام نے سر اٹھا کے فرمایا اتنا ہے سینے میں علم کہ جب سینہ تنگ ہونے لگتا ہے تو میں گڑھا کھود کر اس میں اپنے سینے کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہوں، اور جملہ عربی کتاب کا، اور میرے اس بیان سے جو زمین میں الفاظ علم منتقل ہوتے ہیں اس سے خدا سبزیاں پیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو کیا کیا کام مولانا نے کیے۔ اب اتنی زندگی مصروف ہے، اس کے بعد گھر کے لیے ٹائم نکالنا، اور ٹائم بھی ایسے نکالنا کہ شہزادی کوئی شکایت نہیں ہو، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آپ گھر میں آتے ہیں اور گھر میں آ کر جب شہزادی کو دیکھتے ہیں کہ چکی چلا رہی ہیں تو ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول اس گھر میں آتے ہیں کہ جہاں دونوں مل کے کام کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم دونوں میں سے جو تھک گیا ہو میں اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ سوچئے گا، اب آپ لائیے اپنے گھروں میں کہ اگر آج کے ہمارے اور آپ کے گھروں میں اگر شریک حیات اور رفیق حیات دونوں مل کر گھر کا کام کر رہے ہوں، اور فرض کر لیں اگر ہمارے گھروں میں حجت خدا کی آمد ہو تو کیا دعا نہیں ملے گی؟ کیا محبت نہیں ملے گی؟ جب اللہ کا رسول نے محبت کی ہے ایسے گھرانے سے، اس میں دونوں مل کر کام کر رہے ہوں، یہاں بیٹی کی بات نہیں ہے، یا داماد کی بات نہیں ہے، یہاں پیغام کی بات ہے، یہ پیغام کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے جو تھک چکا ہو، ہم اس کے مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ابھی سوال فرما رہے تھے، اس سے پہلے کہ سیدہ کچھ فرمائیں مولا بول اٹھے، یا رسول اللہ بنت رسول تھک چکی ہوں گی، بنت رسول تھک چکی ہوں گی، انہیں آرام کی ضرورت ہوگی، آپ ان کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کا رسول کی روایت تو بہت ساری ہیں اس باب میں، ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شوہر اپنی شریک حیات کے ساتھ گھروں میں گھر کے کاموں میں جو اس کی شریک حیات کے امور ہوں ہاتھ بٹائے تو خدا اس کے بڑے بڑے گناہان کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عمل دنیا ہے نہیں، عمل آخرت ہے۔ اگر اہلیہ نے چائے لا کر آپ کو پیش کی ہے اور آپ نے اٹھ کر چائے کا کپ دھو کر رکھ دیا، آپ نے عمل دنیا نہیں کیا، جبکہ دنیا والا باہر سے دیکھ کر کہے گا یہ تو ہو گیا زن مرید۔ تو مت گھبرائیے گا، اللہ نے دو کان دیے اس لیے ہیں کہ ایک سے سنو ایسی باتوں کو ایک سے نکال دو۔ دیکھو کہ آیا
اہل بیت راضی ہیں؟ گھر جنت نظیر بن جائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے گھر کو تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول کا وہ جملہ مکمل ہوا، یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا کے عمل کر رہے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ آخرت کے عمل کی طرف مشغول ہو جائیں۔ اور تیسرا جملہ 6 میں سے باقی 3 باتیں کل، اور یہ 3 اس لیے کل کہ تاکہ کل شوق کے ساتھ باقی 3 سننے کے لیے آئیں۔ ٹھیک، ویسے میری عادت نہیں ہے کہ ایسی تقریر کروں جس میں کل پر روک کر رکھوں تاکہ لوگ اس کی نیت سے آئیں۔ یہاں تو بات نیت کی ہے نا، بات وہی ہو رہی ہے ساری، بے عمل دنیا یا بے عمل آخرہ۔ تو اب وہ تیسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ رسول فرماتے ہیں یا علی، اس کی وضاحت میں کل کروں گا، پڑھا جا رہا ہوں چونکہ وقت اب کم ہے۔ اذا رأیت الناس، یعنی جب آپ دیکھیں یشتغلون کہ لوگ مشغول ہیں بعیوب الناس، دوسرے انسانوں کے عیب نکالنے میں، فاشتغل انت بعیوب نفسک، یا علی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نفس کے معاملات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں پھر التماس کرتا ہوں کہ اس روایت کو پڑھ رہا ہوں، ظاہراً میرے مولا سے اللہ کے رسول مخاطب ہیں، مگر مراد ہم میں سے ہر ایک شخص مومن، جو مومن کہلوانا چاہتا ہے یا بننا چاہتا ہے، یا خدا کی طرف سے اس کو ہدایت، اس کو اللہ کے رسول نے مخاطب کیا، وسیلہ علی ابن ابی طالب کی ذات بنی۔ کیا کرنا ہے؟ بہت غور کیجیے گا۔ میں جب نکلا مسجد آنے کے لیے تو میں نے بستر سے اٹھا تھا سو کر، ایک مرتبہ گیا اور میں نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا کہ کہیں کوئی شے لگی ہوئی تو نہیں ہے چہرے پر۔ میں نے اپنے کالر کو ٹھیک کیا، جو نیند کا لباس، سونے کا لباس، اس کو تبدیل کیا، لباس پہنا باہر پہننے والا، اپنے چہرے کو میک اپ کیا سب کے سامنے آنے کے لیے، رکاوٹ تمام برائیاں دور کی، جو کمی تھی، بال بنا لیے، بال بکھرے ہوئے نہیں ہیں، آنکھیں صاف کر لی، تو اپنے آپ میں مشغول ہوا۔ اور اب اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ یا علی جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، اچھا ایسے بیٹھے ہیں، یہ ویسے بیٹھے ہیں، اچھا یہ سو رہے ہیں، اچھا وہ جاگ رہے ہیں، مثلاً ٹھیک، مثلاً کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، لوگ عیب ڈھونڈتے ہیں دوسروں کے۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے کہ اگر لوگ ایسا کر رہے ہوں تو آپ بہت سمپل سا کام کریں، آپ اپنے نفس کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جائیں، اتنا وقت ہی نہ ملے گا کسی اور کے عیب ڈھونڈیں۔ اپنے عیب بہت ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ کسی کا کھلا ہوا گریبان دیکھ کر کسی کو کچھ کہیں، اس سے پہلے اپنا گریبان تو بند کر لیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو بے نمازی ہونے پہ کمنٹس پاس کریں، پہلے خود تو نماز پڑھ لیں۔ کوئی ماتم نہیں کر رہا، اس پر کمنٹس کریں، پہلے خود تو ماتم کر لیں۔ خود اپنے عیب تلاش کرنے پہ تیار نہیں ہیں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے باز نہیں آتے، بلکہ ڈھونڈتے ہیں اور نوٹ کر کے رکھتے ہیں، اچھا یہ بھی کیا تھا انہوں نے۔ بلکہ ہماری تو محفل ختم ہی نہیں ہوتی جب تک کہ 2-4 غیبت کا عنوان مکمل نہ ہو جائے۔ اور بڑے فخر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جو ہے وہی تو کہہ رہے ہیں، غیبت کیا ہے؟ آج مولا کے شہادت کے روز میں مولا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے امام فرماتے ہیں غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔ خدا معلوم یہ حرام کب ہوگی؟ حالانکہ حرام گوشت دیکھ کر حرام چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، شراب قریب نہیں جاتے، گوشت خنزیر قریب نہیں جاتے، لیکن اس سے زیادہ شدید حرمت آیحب، کیا پسند کرتا ہے کوئی ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ فکرہتم، قرآن کی آیت اور امام کا وہ جملہ
بہت اچھا جملہ، قربان جائیے۔ فرماتے الغیبت جہد العاجز، غیبت ایک عاجز انسان کی کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ غیبت کرتا ہے بیٹھ کر۔ تو آئیے آج عہد کرتے ہیں مولا سے، مولا آپ کا دن منایا تھا، آیا یہ دن منا کر کچھ فائدہ حاصل ہوا؟ کہ ہاں، آج کے بعد سے غیبت نہیں سنیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مولا ہم اپنے نفسوں کے عیوب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اور واقعاً فرش عذاب پر آنے کے بعد اور مولا کی پوری زندگی پہ غور کرنے کے بعد کیا سجدے کیے، کیا عبادت کی ہے، ایسے سجدے کیے ہیں کہ جناب سلمان جیسے صحابی رسول روتے ہوئے در بطول پر آئے اور سلام کر کے پیغام پہنچاتے ہیں کہ ابو الحسن دنیا سے گزر گئے۔ پوچھا گیا کیا ہوا، کس حال میں دیکھ کر آئے ابو الحسن کو آپ؟ کیا سجدے میں پڑے ہیں بہت دیر سے، حرکت ختم ہو گئی ہے؟ کیا سجدے میں ہے نا؟ کہاں سجدے میں ہیں؟ کیا پھر مت گھبرائیے، ابو الحسن کی اکثر سجدے میں ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، بے حس و حرکت ہو جانا۔ عزیزان محترم، یہ میرے مولا کا سجدہ، اور وہ سجدہ جس میں سر پہ تلوار چلی، اس کا مطلب قاتل بھی پہچانتا کہ ایسے وقت میں حملہ کیا جائے۔ اس میں علی اپنی ذات سے بھی اتنا لا تعلق کہ کوئی خبر نہ ہو اطراف کی۔ اور ماتم دارو، چونکہ آج 21 رمضان کی شام مکمل ہوئی اور 22 کی رات شروع ہو گئی، اور چلو ایک رات یہ ہے جو بیویاں بغیر بابا کے رہیں گی، آج یہ پہلی رات ہے۔ لیکن بیویوں، اتنا تو احساس ہمیں تاریخ پڑھ کے ہوتا ہے آپ کے بارے میں کہ کم از کم شہر کوفہ میں جو آپ کا گھر ہے اس کے دروازے کے باہر ماتم داروں کا مجمع آیا ہوگا، پرسہ دینے والی خواتین گھر میں ہجوم کیا ہوگا۔ لیکن ذرا کربلا میں آئیے، جہاں سکینہ نے بابا کے بعد پہلی رات کیسے گزاری تھی۔ آج یہ زینب کی پہلی رات ہے بابا کے بغیر، اور کربلا کے میدان میں سکینہ کی پہلی رات تھی بابا کے بغیر، وہ شام غریباں تھی۔ دونوں میں کیا فرق ہے کہ یہاں پرسہ دینے والے اور دینے والیاں ہجوم کیے ہوئے، اور مولا کے گھر میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوفے میں جو آپ کے چاہنے والے خالص مومنین تھے، وہ گھر سے کھانے کا انتظام کر کے لائے ہوں گے کہ اسلام کا حکم یہ ہے جس گھر میں جنازہ ہو جائے 3 دن تک کھانا پہنچایا جائے۔ لیکن واہ غربتہ، شام غریبہ میں بھی پانی تو پہنچا تھا، اور جب پانی پہنچا تھا نا، جناب زینب کبریٰ نے سکینہ کا شانہ ہلایا تھا، بیٹی اٹھو پانی آ گیا۔ سکینہ کی غشی والی کیفیت ہے، اتنے مصائب ہیں، اتنی شدت ہے گرمی پہ اور پیاس کی، غش کی کیفیت ہے بچی کی، ذرا ہلایا تو بیدار ہوئی، رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں کے چچا عباس واپس آ گئے۔ بیٹی چچا تو نہیں آئے، البتہ یہ حر کی زوجہ ہے جو پانی لے کر آئی ہے۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیجئے۔ آپ فرماتی نہیں بیٹی، پہلے چھوٹے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا، خدا معلوم سکینہ میں طاقت کہاں سے آ گئی، ابھی تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، اتنی غم کی ماری ہوئی بچی ہے، اور 4 سال میں تماچے کھا کے گری ہوئی بچی ہے، اٹھی ہے
پھوپھی کے ہاتھ سے پانی کا کوزہ لیا اور مقتل کی طرف چلنا شروع کیا۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، پوچھا بیٹی ارے کہاں جاتی ہے؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے تو فرمایا ہے کہ چھوٹے بچے پہلے پانی پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر پیاسا رہ گیا، اسے پانی پلانے کے لیے ہے۔ رونے والوں، اور رات مولا کائنات کی شہادت کے بعد پہلی رات ہے۔ ہائے جناب زینب کبریٰ، ہائے جناب ام کلثوم بہت یاد آئی ہوں گی آج، جناب سیدہ مادر گرامی بہت یاد آئی ہوں گی، لیکن بیویوں کوفے کے گھروں سے کھانا تو آیا ہوگا۔ ارے ہائے بیویاں کوفے سے آئی ہوں گی نا شہزادیوں کے پاس، شہزادی روزہ کھول لیجئے، شہزادی پانی پی لیجئے، شہزادی باپ کا پرسہ قبول کیجئے۔ ارے ہائے کسی نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، ارے بھائی آئے ہوں گے، بہنوں کو دلاسا دیا ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب میت دفن کر کے آتے ہیں تو گھروں میں آتے ہیں، اور پھر گھروں میں آنے کے بعد رشتہ دار مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں یتیموں کو۔ ارے میرا دل کہتا ہے حسین نے بڑھ کر زینب کو سینے سے لگایا ہوگا، حسن آگے بڑھے ہوں گے، ام کلثوم کو سنبھالا ہوگا۔ بیویوں بابا کا سایہ سر سے اٹھا مگر سینے سے لگانے والے بھائی تو تھے۔ ذرا کربلا میں سکینہ کو دیکھیے گا، بابا کا سایہ اٹھے گا، کبھی تماچے لگیں گے، کبھی دامن میں آگ لگے گی، شمر مارے گا اور بچی فریاد کرے گی۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام امام کے ماتمدار جہاں جہاں سے فرش عزا پر آئے، جو حاجات لے کر آئے ہیں، آج کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے دنیا سے متعلق، و مالک تمام حاجتیں مولا سے متعلق ہیں۔ پہلی حاجت تو یہی ہے کہ اب یہ 21 رمضان بھی گزر گئی مگر ابھی بھی علی کا بیٹا ظاہر نہیں ہوا۔ پروردگار اور کتنی تاریخیں ایسی گزریں گی اور کتنے دن ایسے اور گزریں گے جب ہم امام کے بغیر پرسہ اور ماتم کریں گے، وہ کب آئے گا اسے امام کا پرسہ پیش کیا جائے گا۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی پہلی دعا یہ ہے، میرے مولا اب ظہور امام میں تعجیل فرما دے۔ میرے مولا چاروں طرف ستم ہے، چاروں طرف حادثات اور واقعات ہیں، اور کہیں پر امام کے چاہنے والے کسی طرح امن اور سکون کی حالت میں نہیں رہ پا رہے۔ پروردگار اب ظہور امام میں تعجیل فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام ماتم داروں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں کل کی تاریخ میں جلوس عزا کا سلسلہ ہے، تمام مقامات مجالس عزا، جلوس عزا کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام باطل قوتوں کو ان کے عزائم میں ناکام و نامراد فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری قلیل سی عبادتوں کو فرش عزا پر مولا کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پردیس میں رہنے والوں کے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ جن کا مسئلہ میڈیکل کا ویزے کا ہے مالک ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا وسعت رزق عطا فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا غربت و فقر و فاقہ سے محفوظ فرما دے۔ گھروں میں اتحاد، اتفاق، محبتیں، الفتیں، مودتیں پیدا فرما دے۔ پروردگار آپس کے اختلافات، حسد و کدورت و بغض و نفرتوں کو مومنین و مومنات کے درمیان سے دور فرما دے۔
بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام کی آمد سے پہلے ہمیں امام کے سپاہیوں میں شامل ہونے کا طریقہ سکھا دے، ہمیں امام کے قابل بنا دے۔ پروردگار قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس مرکز کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس مرکز میں جو خدمت گزار ہیں اور جو حکومت کی طرف سے انتظامات کیے گئے، وہ تمام کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں مالک اسی طرح سے سلسلہ عزاداری کو مسلسل فرما دے اور تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا خاص طور سے دعا کرتے ہیں ان تمام افراد کے لیے کہ جو اپنی عبادتوں کو، شخصی عبادتوں کو چھوڑ کر ہمارے اور آپ کے تحفظ کی خاطر روڈ پہ کھڑے رہے، ان تمام والنٹیئرز کے اور جو خاص طور سے ریکارڈنگ کا انتظام کرتے رہے، ان تمام کے لیے مالک تمام کے ان اعمال صالحات کو قبول و مقبول فرما لے، ان کی تمام تر توفیقات میں مزید اضافہ فرما دے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہمیں کل شب قدر نصیب فرما، شب قدر کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ نصیب فرما، حج بیت اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا مرتبہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔